بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات طالب علم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے کئی طرح کے ٹاپک آپ کے سامنے لائی ہوں میں، اسی لیے آج ہم نے فرسٹ ایئر کے لیے ایک اہم موضوع جو بچوں کو مشکل لگتا ہے لیکن اگر سمجھ آ جائے تو سب سے آسان، تلخیص نگاری۔ تلخیص عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی خلاصہ کرنا، پاک صاف کرنا یا طویل بیان کو مختصر کرنا وغیرہ ہیں۔ اصل اگر اس کا گرامر کی روح سے دیکھیں، غیر ضروری حصوں کو الگ کر کے اس کے اصل مفہوم کو بیان کر دیا جائے کہ کوئی اہم اور ضروری بات عبارت سے نہ رہ جائے۔ مثال کے طور پہ اہم ہدایات ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو زیادہ اہم ہے میں آپ کو وہ پڑھاتی ہوں۔ تلخیص اصل عبارت کی 1/3 ہونی چاہیے، یعنی ایک حصہ ہونا چاہیے۔ کل الفاظ کی گنتی کر لیجئے اور اہم نکات کی بھی الفاظ کی گنتی کر لیں۔ کمی بیشی ایک آدھ لفظ کی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تلخیص اصل عبارت کی 1/3 ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اہم نکات یہ جیسے لکھے ہوئے، رفع عمل کے عنوان کے تحت تحریر کریں اور آخر میں سے کاٹ دیں، یعنی آپ ایک رفع عمل بھی ساتھ بنا سکتے ہیں، میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں۔ آپ صاف عمل کی سرخی دیجئے اور کل الفاظ اور تلخیص شدہ الفاظ کی تعداد لکھیے۔ اچھا، مناسب عنوان بھی ضروری ہے۔ عنوان میں 2 یا 3 بھی لکھے جا سکتے ہیں، یعنی مترادف ہو عنوان، الٹ نہ ہو، متضاد نہ ہو۔ عنوان عبارت کا نمائندہ ہوتا ہے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کس موضوع ہے، کیا ہے، اور عبارت کو پڑھنے میں بھی لطف آتا ہے۔ ندائیہ اور اب اگلی سمجھنے والی بات ہے، ندائیہ اور سوالیہ فکروں کو تلخیص کے دوران میں سادہ تشبیہات، استعارات، محاورات وغیرہ وہ بھی آپ استعمال نہ کریں۔ تلخیص کا ایک اقتباس ہو، پیراگراف ہو، اقتباس اس کو کہتے ہیں۔ اشعار کا مفہوم نثر میں تحریر کرے، مکالماتی انداز کو بیانی انداز میں بدل دے۔ اسادہ الفاظ ہوں، عبارت اگر زیادہ ہو تو ایک ہی آپ عبارت لکھیں گے، ایک پیرا لکھیں گے، یعنی کہ جتنے بھی یہ سارے لکھے ہوئے یہ سادہ الفاظ ہیں۔ اور عنوان کے بعد اب ہم اس رعایت تلخیص کی طرف، عبارت نمبر 1 ذرا پڑھیں گے ہم۔ ایک شخص رات کے اندھیرے میں پہاڑ کی چوٹی سے گرا، گرتے گرتے اس نے درخت کی شاخ پکڑ لی۔ وہ شاخ کو بڑی دیر تک اس خوف سے تھامے رہا کہ اگر شاخ چھوٹ گئی تو گر کر مر جاؤں گا۔ آخر بڑی دیر بعد اس نے زندگی سے مایوس ہو کر شاخ چھوڑ دی، مگر خوش قسمتی سے زمین قریب تھی، اسے کچھ نہ ہوا۔ یوں ہی ایک بے بنیاد خوف اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب آسان سا ہے اس کا عمل، اہم نکات لکھ لیں، 4-5 اس کے اہم نکات بنتے ہیں۔ ایک شخص پہاڑ سے گرتے گرتے بچا ہے، موت کے خوف سے اس نے وہ شاخ نہیں چھوڑی، شاخ کو پکڑا تھا، پھر اس نے مایوس ہو کے چھوڑ دی، پھر اس نے جب چھوڑی تو زمین قریب تھی اس لیے کچھ نہ ہو۔ یہ آپ کے مین پوائنٹ ہے، اسی کے آپ گن لیں کہ آیا کہ یہ 75 الفاظ یہ سارے تھے تو کیا یہ 27 بن گئے۔ اس سے آپ پھر آسانی ہو جائے گی تلخیص شدہ عبارت میں۔ اب صاف عمل ہے کل الفاظ اور تلخیص شدہ الفاظ۔ پھر بے بنیاد اس کا خوف ہے، کیونکہ ایک ایسا خوف ہے جس کی بنیاد کو نہیں، یا خوش قسمتی ہے یا خوش نصیبی ہے۔ ابھی دیکھیں یہ الفاظ میں نے یہاں پہ انہوں نے ایک جیسے استعمال کیے ہیں، یعنی مترادف کیے ہیں، ایک ہی معنی رکھتے ہیں جو۔ اب تلخیص شدہ عبارت کو ذرا غور سے سنیے گا۔ ایک شخص نے پہاڑ سے گرتے ہوئے شاخ پکڑ لی۔ اب یہاں پر تھا اندھیرے میں پہاڑ کی چوٹی سے گرا، پھر گرتے گرتے اس نے شاخ پڑی۔ سادہ الفاظ میں اس کو ہم نے کر دیا، ایک شخص نے پہاڑ سے گرتے ہوئے شاخ پکڑ لی، موت کے خوف سے نہ چھوڑی، مایوس ہو کر چھوڑی، یعنی پھر چھوڑی بھی نا، پورا ایک جو معنی ہے نا، ایک عبارت کا مفہوم بھی سمجھ میں آئے۔ خوش قسمتی سے زمین قریب تھی، اسے کچھ نہ ہوا۔ جی امید ہے عزیز طالبات طالب علم آپ کو آج کی تلخیص شدہ عبارت کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید میں نیکسٹ لکھ کے آپ کو بتاؤں گی، ابھی صرف اس کا تعارف تھا اور تلخیص کا ایک پیرا میں نے پڑھا، اقتباس پڑھا۔ آپ نے عبارت کو اسی طرح کرنا ہے، پہلے عبارت اچھی طرح پڑھیں،
2-3 دفعہ پڑھے. 10 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے اور مناسب عنوان تجویز کرے اور الفاظ 1 تہائی لکھے. یہ اس کے اہم نکات ہیں. امید ہے آپ کو اردو ادب اینڈ گرامر اچھا لگ رہا ہوگا. اگر آپ کو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.